आप बीती, یہ سال دوم کا سوال نمبر 7 ہے اور یہاں پر آپ بیتی لکھیں یا خط تحریر کریں آپشن ہوتی ہے۔ تو بورڈ کے امتحان میں پوچھے جانے والا سوال یہ سوال نمبر 7 ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آپ بیتی کا۔ آپ بیتی کے لغوی معنی، آپ بیتی کس طرح سے لکھی جاتی ہے، آپ بیتی لکھنے کے لیے کتنے صفحات درکار ہوتے ہیں، اور آپ بیتی لکھنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے، اور آپ بیتی کو لکھنے کا انداز کیسا ہو، یعنی صیغہ متکلم میں لکھی جائے یا کسی اور طریقے سے لکھا جائے آپ بیتی کو، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ بیتی جب لکھی جاتی ہے پیپر میں تو اس کے 10 نمبر ہیں، اور اس کے لیے جو ٹائم مقرر ہوتا ہے وہ 15 منٹ ہے۔ اگر آپ 15 منٹ سے زیادہ اس کے لیے ٹائم صرف کرتے ہیں تو آپ کسی دوسرے سوال کا، چاہے تشریح کا ہے، چاہے سبق کے خلاصے کا ہے، اس کا جو ٹائم ہے اس کو آپ لوگ کم کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں جو 15 منٹ ہیں اس میں آپ لوگ آپ بیتی کو تحریر کریں۔ تو ہم چلتے ہیں آپ بیتی کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لکھیں گے اور کیا اس میں مواد درکار ہوتا ہے۔ آپ بیتی اردو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اپنی کہانی، اپنا حال، خود نوشت حالات زندگی، ذاتی تجربہ، اپنے آپ پر گزرے ہوئے واقعات وغیرہ ہیں۔ آپ بیتی اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات و واقعات کا اپنی زبانی بیان، یہ کسی شخص کے ذاتی احوال کا خوبصورت اور دلچسپ انداز میں تحریری بیان ہوتا ہے۔ آپ بیتی اردو ادب کی ایک اہم صنف ہے۔ فارسی میں اسے خود نوشت اور انگریزی میں اسے آٹو بایوگرافی کہتے ہیں۔ طلباء کے لیے ہدایات ہیں۔ پرچے میں کسی بھی جاندار یا غیر جاندار چیز کی آپ بیتی لکھنے کے لیے سوال آتا ہے، اس لیے مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنے سے ایک معیاری آپ بیتی لکھی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، جس چیز کی آپ بیتی لکھنی ہو اس کے حالات، اس کے بارے میں معلومات کو یکجا کریں، ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیں ان کو، اس کے ساتھ پیش آنے والے ممکنہ واقعات کو بھی ترتیب دے لیں۔ ایسا نہ ہو جو پہلے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس کو آپ اینڈ پہ لے جائیں، جو درمیان والا واقعہ ہے، جو پیراگراف ہے، اس کو شروع میں لکھ دیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا، جو واقعہ جس جگہ پر آئے گا اس کو اسی جگہ پر آپ نے لکھنا ہے۔ نمبر 2، تمام واقعات کا بیان صیغہ متکلم میں لکھا جائے۔ واحد صیغہ متکلم جو ہے اس میں اس بات کو بیان کیا جائے، یعنی جو چیز لکھی جا رہی ہے اسی کی زبانی اس کو بیان کیا جائے۔ نمبر 3 پہ جو پوائنٹ آتا ہے، واقعات کے درمیان ربط اور تسلسل ہو، یعنی جو واقعہ، جو قصہ، جو لفظ، جو لائن بیان کی جا رہی ہے اس کے درمیان ایک ربط ہو اور تسلسل ہو۔ نمبر 4، آپ بیتی کا انداز بیان ایسا ہو کہ اس میں حقیقت کا رنگ نظر آئے، مصنوعی نہ لگے جو الفاظ بیان کر رہے ہیں، جو پیراگراف بیان کر رہے ہیں، بلکہ اس میں حقیقت کا رنگ نمایاں ہو۔ نمبر 5، آپ بیتی کا اسلوب سادہ، سلیس اور تصنع سے پاک ہو، اس میں کسی قسم کی بناوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 6، جملے مختصر اور زبان و بیان کی اغلاط سے پاک ہوں، یعنی ایسے جملے آپ تحریر کریں گے جو مختصر ہوں گے، چھوٹے چھوٹے ہوں گے۔ ایسے جملے تحریر نہیں کریں گے جو 5-6 لائنوں پر مشتمل ہوں گے، بلکہ ایک لائن کا، آدھی لائن کا ایسا جملہ لکھیں گے جو ایگزامینر چیک کرنے والا ہے اس کو اس بات کی سمجھ آ جائے۔ نمبر 7، مناسب اور برمحل اشعار، چٹکلوں اور ادبی لطیفوں سے بھی آپ بیتی کو دلچسپ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ان چیزوں کا انتخاب درست نہ ہو تو آپ بیتی بالکل غیر معیاری بن سکتی ہے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اس پوائنٹ پر۔ نمبر 8، آپ بیتی مناسب طوالت کے پیراگراف کی شکل میں لکھی جائے۔ آپ بیتی کم از کم 2 صفحات اور زیادہ سے زیادہ 3 صفحات پر مشتمل ہو، کیونکہ آپ بیتی لکھنے کے لیے جو امتحان میں ریکوائرمنٹ ہے وہ 2 صفحات ہیں، اور اگر آپ کے پاس زیادہ مواد ہے، زیادہ چیزیں ہیں جو لکھ سکتے ہیں تو اس کو 3 صفحات پر لے جائیں، 3 صفحات سے زیادہ اس کو نہیں لکھیں گے۔ اب ہم کچھ آپ بیتی ہیں جو اردو ادب میں اس بطور مثال پیش کی گئی ہیں ان کے نام بیان کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک آپ بیتی جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھیں گے تاکہ طلباء اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو سنتے ہوئے جو بھی آپ بیتی آئے اس کے متعلق کچھ لکھ سکیں۔
پہلی آپ بیتی ہے ایک کرسی کی آپ بیتی، ایک سائیکل کی آپ بیتی۔ نمبر 3 پہ آتی ہے ایک کالج کے باغیچے کی آپ بیتی، اردو زبان کی آپ بیتی، ایک گھوڑے کی آپ بیتی، ایک کتاب کی آپ بیتی، ایک شکستہ عمارت کی آپ بیتی، سمندر کی آپ بیتی۔ تو اب ان آپ بیتیوں میں سے ایک جو آپ بیتی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، سمندر کی آپ بیتی۔ اب یہ جو آپ بیتی لکھی جا رہی ہے پانی کے بارے میں ہے، سمندر کے بارے میں ہے، تو سمندر جو ہے وہ خود اپنی زبان سے ان الفاظ کو، اس بات کو بیان کرے گا۔ یعنی میں نے آپ کو پہلے بتایا صیغہ واحد متکلم کی صورت میں آپ بیتی لکھیں گے، یعنی اسی کی صورت میں جس پر آپ بیتی لکھی جا رہی ہے۔ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس طرح سے تمام سٹوڈنٹس اس آپ بیتی کے سوال کو حل کر سکتے ہیں۔ سمندر کی آپ بیتی۔ اپنی زندگی میں نے اسدوں کی طرح پھکارتے ہوئے شور دریاؤں کی روانی بھی دیکھی اور شیروں کی مانند غراتے پہاڑوں کی آتش فشانی بھی، ہواؤں کی جولانی بھی دیکھی اور ندی نالوں کی طغیانی بھی، مگر اس وقت آپ کو ایک پرسکون سمندر کی صورت میں دکھائی دے رہا ہوں۔ میرے سینے میں اس جہانے رنگ و بو کے بہت سے راز پنہاں ہیں اور میں اپنے دامن میں بہت سی پوشیدہ باتوں کا ذخیرہ لیے ہوئے ہوں، مگر یہ سب بغیر محنت کے ہاتھ نہیں آتا۔ آج میں جس مقام پر ہوں ہمیشہ سے اسی مقام پر نہیں تھا۔ پہلے پہل ایک برفانی تودے کی صورت میں کوہ ہمالیہ کی آرائش کا باعث تھا۔ میری ہی وجہ سے اس پہاڑی سلسلے کے حسن میں اضافہ ہوا تھا، یہاں تک کہ آسمان بھی اس کی خوبصورتی پر رشک کرتا تھا۔ جیسا کہ اقبال نے کہا تھا، اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ خیر، کافی عرصہ میں اسی حالت میں رہا۔ اس سے میری زندگی میں ایک جمود سا طاری ہو گیا تھا جس سے میں اکتا گیا تھا۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا، ایک سال شدید گرمی پڑی۔ اس حدت کی وجہ سے مجھے اپنا وجود بکھرتا ہوا معلوم ہوا۔ جب میں صورتحال کو سمجھنے کے کچھ قابل ہوا تو میں نے اپنے آپ کو ایک نالے کی صورت میں بہتا ہوا پایا۔ یہ بھی میری زندگی کا ایک اچھا دور تھا۔ میں مختلف وادیوں میں سے رقص کرتا ہوا گزرتا تھا۔ اسی دوران بہت سی ندیاں بھی میرے ساتھ شامل ہو گئیں اور میں نے ایک تند و تیز دریا کی شکل اختیار کر لی۔ یہ میری جوانی کا دور تھا۔ میرا تمام جوش و جذبہ اپنے جوبن پر تھا، میری تمام قوتیں عروج پر تھیں۔ میں اپنی راہ میں آنے والی ہر شے کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتا تھا۔ میری اس قوت سے متاثر ہو کر بہت سے چھوٹے بھی دریا میرے ساتھ مل گئے اور میں مزید طاقتور ہو گیا۔ اسی طرح میں نے اپنی زندگی کے چند روز بہتے بہاتے اور شور مچاتے ہوئے گزارے۔ لوگ میری روانی کو دیکھ کر کبھی تو خوفزدہ ہوتے تو کبھی حیرت سے دیدے پھاڑے میری لہروں کو دیکھنے لگے۔ اس سفر کے دوران میں نے اس کائنات کی تمام چیزوں کو بغور مشاہدہ دیکھا، مگر ایک روز میں نے اپنے سامنے پانی کے ایک وسیع ذخیرے کو پایا۔ اس سے پہلے میں اپنے آپ کو ہی پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ سمجھتا تھا، مگر اس آبی ذخیرے کو دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی اور ہلکا سا خوف بھی محسوس ہونے لگا۔ لیکن جوں ہی اس کے نزدیک پہنچا تو اس نے مجھے خوش آمدید کہا اور بڑی گرم جوشی سے مجھے گلے لگا لیا۔ میں اس خیر مقدم سے بہت خوش ہوا اور خیال کرنے لگا کہ یہ وسیع آبی ذخیرہ بھی میری طاقت اور طغیانی سے متاثر ہو گیا ہے، مگر یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی کیونکہ مجھے جلد معلوم ہوا کہ میرا وجود اس بڑے ذخیرے میں ضم ہو گیا ہے۔ میں کچھ دیر تو اس پانی پر، اس بات پر غم زدہ رہا، مگر جلد ہی یہ حقیقت مجھ پر آشکار ہو گئی کہ اب میں ایک عظیم چیز کا حصہ بن چکا ہوں۔ تھوڑے ہی عرصے میں میں اس نئی طرز زندگی کو ذہنی طور پر قبول کر لیا۔ اب میں ایک سمندر بن چکا تھا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ ایک سمندر جو ظاہری طور پر ساکن اور خاموش دکھائی دیتا ہے، بہت سے پرشور دریاؤں کا تجربہ اپنے اندر لیے ہوتا ہے۔ اس احساس سے مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں اپنے وجود پر فخر کرنے لگا۔
بقول شاعر کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش رہا۔ میری لہریں بہت سے بحری جہازوں کو سہارا فراہم کرتی ہیں اور میری آغوش میں بہت سی آبی مخلوق آرام پاتی ہے۔ میں ہر جہت سے خلق خدا کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ہر آنے والے دریا کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں۔ آج بھی آپ مجھے اس صورت میں دیکھ رہے ہیں اور میری خاموش لہروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو یہ آپ بیتی تھی جو ایک میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی۔ شاید اسی طرح سے کوئی بھی آپ بیتی، میں نے آپ کے سامنے 5-6 آپ بیتیوں کے 7 آپ بیتیوں کے نام لیے ہیں، کوئی بھی پوچھی جا سکتی ہے پیپر میں، لیکن جو ایک آپ بیتی تھی پانی کے متعلق، سمندر جو تھا وہ کس طرح وجود میں آتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور کون کون سے وہ فوائد ہیں جو لوگ اس سے حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہم نے پڑھی۔ تو آپ جتنے بھی طلباء ہیں جو اس کو سن رہے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ اس جیسی آپ بیتی تحریر کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نمبر 10 میں سے حاصل کر سکتے ہیں۔